السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، پہلے تو میری بڑی خواہش تھی زندگی میں کہ آپ سے ملاقات ہو آپ کی محبت ہے، اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کی محبت آپ یقین کریں مجاہد ملت ہے میرے نزدیک، آپ جو جہاد کر رہے ہیں نا وہ قابل ستائش ہے۔ اور میری بڑی دلی خواہش بھی آپ کو دیکھا، میں مڑ کے آیا ہوں، میں کہا یار کوئی بندہ تو ہے جو ہماری نمائندگی کرے، اس وقت جو پسے ہوئے عوام ہیں اس کے لیے کوئی سوچ رہے ہیں، ان کے مسائل کو اجاگر کرے۔ بلال بھائی آپ کی بڑی قربانی ہے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں ایک بہت بڑا آرگنائزر ہوں پاکستان کا، اور میں چاہوں گا کہ میرے 11 جون کو میرا پروگرام ہے، میں آپ کے لیے ایوارڈ ہے میرا، اور خدمت خلق پر آپ نے یاد رکھنا ہے، میرے پاس کارڈ نہیں ہے، 11 جون عبدالستار میرا نام ہے، تو آپ آئیں گے تو میری قوم کو تھوڑی سی آپ اپنا پیغام دیں گے۔ سر میں حاضر، میں حاضر۔ زندگی میں ایک بندے کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا، ایک اقرار الحسن سے مقصد تھا، وہ بھی الحمدللہ ہمیں ملے، اور دوسرا میرا بلال شفیق صاحب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے جہاد میں ہم بھی شانہ بشانہ ہے۔ سر آپ کی محبت، آپ کی صحافت کا کیڑا میرے اندر بھی ہے۔ اچھا، تو میں نے پھر ایک سوال کا آپ سے جواب چاہیے سر۔ میں آج عام آدمی کے پاس آ رہا ہوں، کوئی 18 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے، کوئی 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے دبئی تو دور کی بات، میں پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں دے سکتا۔ آپ ہی مریم نے کہا تھا کہ میری باہر کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے، یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران 11 ارب ڈالر کی، ہماری افسر شاہی رولنگ ایلیٹ جو ہمارے کرتا دھرتے ہیں، وہ 11 ارب ڈالر کی بات پراپرٹی نہیں دیتے، وہ کیسے؟ سر جب تک عوام نہیں نہ جاگے گی، عوام ان کا احتساب نہیں کرے گی، پراپرٹیاں تو ایسے ہی بنتے رہیں گی، ہمارا خون پسینہ وہ کھا رہے ہیں۔ میں خود 20 سے 22 گھنٹے، میرے 5 آپریشن ہوئے ہیں، 20 سے 22 گھنٹے میں کام کرتا ہوں، اور بمشکل میں لوگوں کو پالتا ہوں کیونکہ میرے پاس میری لیبر بہت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو پرابلم ہے نا، سروائیو کرنا اتنا مشکل ہے، بندہ دوائیاں نہیں لے سکتا، ہانڈی روٹی نہیں پکا سکتا، مہنگائی اس قدر ہے، تو اس کے لیے عوام جب تک نہ جاگے گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہزار کشمیر میں لوگ جاگے ہیں نا، انہوں نے بجلی کو اور ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، یہ عوام کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے۔ اگر عوام اپنے کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں وہ کام کرنے کا ہنر نہیں آتا جو ہماری رولنگ ایلیٹ کو آتا ہے؟ وہ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو ہے ہم تقریباً تمام لوگ ہیں نا بے ایمان ہو چکے ہیں، ہر بندہ بے ایمانی کر رہا ہے، ہر طریقے سے بے ایمانی کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہماری اصلاح کرنے والا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمیں بلیک اینڈ وائٹ بتائے، اور ہم جو ہے نا صراط مستقیم کی طرف جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کی طرف جائیں، انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن ہم کیا ہے بے ایمانی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہم اس وقت دنیا میں کرپشن پہ میرے خیال 3-4 نمبر پہ آ چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور لمحہ فکری ہے، اور غربت کا معیار اتنا نیچے ہے کہ روزانہ خودکشی ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس ہی سارے مسائل آتے ہیں، میں آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے قوم کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں نا، کسی اور اینکر نے ایسے اجاگر نہیں کیا جتنا آپ نے کیا، اور میری بڑے اس وقت جب آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا، میں اس وقت سے آپ کا فین ہوں، اور میری بڑی دلی خواہش تھی کہ میں آپ کو ملوں۔ لیکن سر یہاں پر میں اپنے چینل انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ میں عام آدمی کے پاس جاؤں۔ بالکل اس کی آواز وہ جناب پروفیسر صاحب ماشاء اللہ خود گریٹ آدمی، چودھری عبدالرحمان صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب، اور ان کی ٹیم بڑی اچھی ہے، وہاں پہ ہمارے کافی ملک صاحب ہیں، ہاں سارے ماشاء اللہ جو ہے نا وہ مثبت پالیسیاں لے کے چل رہے ہیں، وہ فری ہینڈ دیتے ہیں، تو اس لیے میں تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی اب باہر پراپرٹی کیا باہر کا ٹکٹ بھی نہیں لے سکتا؟ میں پاکستان میں نہیں دے سکتا۔ آپ لاہور سے سرگودا جائیں، اتنا کرایہ ہے، اب میرے 2 بھانجے فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، میں نے سفر کیا، مجھے پتا ہے نا، گاڑی پہ ڈرائیو کی ہے تو سیالکوٹ کا خرچہ 8,500 پیٹرول کا ہے، تو سرگودا کا بھی اتنا ہی ہے، تو بندہ کیا کرے؟ جہاں ہم 2,000 میں جاتے تھے وہاں 8,500 پہ چلا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، پیٹرول سستا ہو رہا ہے، جب 100 روپے سے 300 روپے جائے گا، اگر 20 روپے سستا بھی ہو جائے گا، تو وہ تو بات تو وہی رہی ہے نا، وہ تندور والے والی بات ہے، بڑی مشہور ہے، تندور والے نے روٹی مہنگی کی تو بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کا روٹی 30 کی کر دو، جب رایا اس کے پاس گئی تو اس نے کہا نہیں 30 کی نہیں تم 20 کی کرو، عوام خوش ہو گئی کہ 5 والی روٹی اس نے 20 کی کر دی، 10 روپے ریٹ کر دی، تو وہ ٹھیک ہے سر۔